عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے، اپنے ٹائم کو جاہلوں پہ ویسٹ نہیں کرتے کہ ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی پھر، اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے، لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا، تو جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ کیوں قیام کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا، نہ نہ نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے۔ اور دوسرا، جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا۔ دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا، افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے۔ دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں۔ کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے، پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ۔ کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے، کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں ہے پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی۔ میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ۔ تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو لیڈیز، تو وہ خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل۔ تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی۔ اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے، میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی۔ ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس نے۔ میں نے کہا مجھے تجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار۔ پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو، میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی، اس نے کرائی ہے۔ تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت۔ مقصورات فی الخیام، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو، اور عرباً اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا،
بیوی وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی. یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ, کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو, نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی فرض کرو, بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے. ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی. اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگاتا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں. اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ڈھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر. نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی.
تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. صحیح ہے نا، کہ بے روزگاری ہے، بیگم نہیں ملی، صحیح آڑی ترچی مل گئی، ملی نہیں اس کو، اتنی مل گئی، ہمیں ایک بھی نہیں ملی. اور جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے؟ اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی ہونی نہیں چاہیے، لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی، جو چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے، اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی، کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے یار. تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے؟ بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا، پھر کمر میں درد ہوگا، پھر یہاں درد ہوگا، پھر دانت، پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں، ہوں تو نا، بال تو ہوں. بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال، تو ڈاکٹر کہے گا کہاں کے بال لگاؤں؟ کہیں بھی نہیں ہے، کسی اور کے تھوڑی لگیں گے. چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی، اب تو یہاں بھی نہیں رہے، یہاں کیا لگے گا؟ اگر یہاں کے یہاں لگا، وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا، یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں. تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی؟ تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ وسیم سے لے لیں بال، کیا بھینس کے بال لگا دیں؟ پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار، ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار، مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں، میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں؟ تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے، آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. خالی کیا کھایا کریں؟ تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے، پھر فیٹی لیور، پھر فلانا، پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے؟ آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل، جم، گھڑ سواری، سوئمنگ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا، کتنا بھاگے گا؟ آئے گا کہاں؟ میرے پاس ہی آئے گا. میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا. 50 انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے، وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے. 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں. وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے، وہ بس ثواب حاصل. وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو، ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں، وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اس میں ایسی صحت ملے گی، کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس جنت میں رہنا، کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے، لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا. اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت، بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر، خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو، وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا. یتنازعون فیہا، کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے، پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے. لوگ آتے ہیں نا بھائی، میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں، کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں 1 تو صحیح ہے، بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں؟ 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا، 2 سے زیادہ ہوں تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے، تو صحیح ہے نا؟ 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے، کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے،
بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار, مہینے میں صرف تمہارا ایک دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھٹے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں چھوڑا, میٹھا زیادہ گیا, چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی ہوئی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی نہیں, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے ہی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے, جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے, ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے.